یقیناً سر تو میں نہیں لگا سکتا، لیکن انشاءاللہ جب تک آپ کے سامنے رہوں گا کوئی بے سری بات بھی نہیں کروں گا۔ آپ کافی احباب تشریف فرما ہیں، آگے آگے تشریف لے آئیں اور محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات بھیج دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین وهو أصدق وقوله الأحسن وقوله المتقن وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صلوات پڑھیے۔ پریشان تو مجھے ہونا چاہیے، لیکن آپ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، کافی احباب تشریف فرمایا گیا جائے۔ محمد والے محمد پر صلوات بھیج دیجئے۔ دعا ہے خالق لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں کہ یا اللہ پاک، سب سے پہلے ہمارے اس عظیم، ہمارے اس جلیلۃ القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائیں۔ اس کے بعد اس عظیم عبادت کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں، مالک اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں۔ یا اللہ پاک، بانیان مجلس اور جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، ان کی جتنی بھی نیک خواہشات ہیں، یا اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے میں ان کو برابر فرما۔ یا اللہ پاک، سب سے پہلی، آخری، سب سے قیمتی، سب سے اہم دعا، یا اللہ پاک، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی لاوارث ہیں۔ یا اللہ پاک، ہم 12ویں آقا کے ہوتے ہوئے بھی بے وارث ہیں۔ یا اللہ پاک، ہمارے 12ویں آقا جلد از جلد کعبہ کی چھت پر اپنی قدم رنجا فرمائیں اور اس دور کی جزیدیت کو بتائیں کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد۔ یا اللہ پاک، ہمارے 12ویں آقا کا جلد از جلد ظہور فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ باہر کھڑے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اندر بھی کچھ لوگ بیٹھ کے مجلس اذا سن رہے ہیں۔ بابا سے بلند تر صلوات۔ صلوات مرشد بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو انہوں نے مختلف چیزوں کا، مختلف ملائک کا جو ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی، کام ان کے ذمہ لگے ہوئے تھے، ان کا مشاہدہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایک فرشتہ دیکھا، اس کے کئی ہزار ہاتھ تھے، ان کئی ہزار ہاتھوں پہ کئی ہزار انگلیاں تھیں۔ وہ رسول نے جیسے اسے دیکھا تو پوچھا، اے ملائکہ خدا، اللہ نے تمہیں کس کام کے لیے خلق فرمایا ہے؟ ظاہر رسول جانتے تھے، لیکن ہم تک پیغام پہنچانے کے لیے پوچھا۔ اس نے دست بستہ
عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کی اللہ کی وحدانیت کی قسم، آپ کی رسالت کی قسم اور آپ کے بھائی علی کی ولایت کی قسم، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے خلق کیا ہے کہ آسمان سے جب جہاں جس وقت جو قطرہ بارش کا گرے گا میں اس کو شمار کروں گا۔ رسول نے فرمایا سب کو شمار کرتے ہو؟ فرمایا جو جب جہاں جس وقت جب بھی گرتا ہے میں اسے شمار کرتا ہوں۔ کون سا پہاڑوں میں گرا مجھے وہ بھی پتا ہے، جو کون سا صحرا میں گرا وہ بھی پتا ہے، کون سا میدان میں گرا، کون سا درختوں پہ، جنگلوں پہ، پودوں پہ، جب جہاں جس وقت جو بھی گرتا ہے میں اس کو شمار کر سکتا ہوں۔ رسول نے فرمایا کائنات میں کوئی ایسا کام بھی ہے جس کا تو شمار نہیں کر سکتا؟ اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کی یا رسول اللہ جب چند لوگ مل کر محمد و آل محمد پر درود بھیج دیں تو میں اس کا شمار کرنے سے قاصر ہوں۔ میں صلوات کے اس ثواب کا شمار ہی نہیں کر پاتا، میں نے شمار ہی نہیں کر پاتا۔ میں نے ایک جملہ تمہید میں عرض کیا تھا کہ یا اللہ پاک ہماری جلیلۃ القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ پڑھے لکھے صاحبان ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، وکلاء حضرات تشریف فرما ہے یہاں پر شاہ جی، وہ یقیناً سوچیں گے کہ جلیلۃ القدر عبادت، لفظ جلیل بڑی اہمیت رکھتا ہے اور یہاں پر آ کے لفظ جلیل بول دیا۔ جلیلۃ القدر عبادت یہ کیسے ہوئی؟ میں عرض کرتا ہوں ہمارے 5ویں امام سے کسی بندے نے آ کر پوچھا مولا دین کیا ہے؟ پوچھا مولا دین کیا ہے؟ امام نے فرمایا دین 5 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 حج، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت۔ بندہ کھڑا ہوا، کہا مولا ان سب میں سے وزنی کون سی چیز ہے؟ پھر خود ہی بولا نماز ہوگی، مولا نے فرمایا نہیں۔ کہا روزہ ہوگا، مولا نے فرمایا نہیں۔ کہا حج ہوگا، مولا نے فرمایا نہیں۔ کہا زکوٰۃ ہوگی، مولا نے اس کا کام آسان کیا اور فرمایا میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت۔ بندہ پھر کھڑا ہوا، کہا واہ مولا نماز اللہ کی وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کا وہ ہلکا ہو گیا، حج اللہ کی وہ ہلکی ہو گئی، زکوٰۃ اللہ کی وہ ہلکی ہو گئی، ولایت آپ کے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ بھاری کیسے ہوگی؟ مولا مسکرائے، فرمایا خدا تجھے بخش دے، نماز سفر میں قصر ہوتی ہے یعنی آدھی ہوتی ہے، روزہ بیمار پر واجب نہیں، زکوٰۃ غریب ادا نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، حج غریب پر واجب نہیں، میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت غریب پر بھی واجب، امیر پر بھی واجب، سفر میں بھی واجب، قبر میں بھی واجب۔ اسی لیے جلیلۃ القدر عبادت ہے اور ہر عبادت جلیلۃ القدر نہیں۔ فرمایا ایک ہی عبادت ولایت علی، الحمدللہ حمد ہے اس ذات کی، یہ جلیلۃ القدر پہ ایک جملہ دے دیا، حمد ہے اس ذات کی کہ جو حی سے ایسا زندہ ہے کہ جسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ حمد ہے اس خالق کی کہ جو ایسا خالق ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلوات پر جو حی سے ایسا زندہ ہے جسے کبھی موت آ ہی نہیں سکتی، اور ایسا زندہ ہے جو باقیوں کو بھی زندگیاں عطا کرتا ہے، اور ایسا خالق ہے کہ اگر خلق کرنے پہ آ جائے
تو دانے کو چیر کر اس سے بھی مخلوق کو پیدا کر دے۔ ایسا زندہ ہے کہ جس کا بنایا ہوا آسمان حق ہے، حمد ہے اس ذات کی کہ جس کی بنائی ہوئی یہ زمین حق ہے، حمد ہے اس ذات کی کہ جس کا بنایا ہوا یہ انسان حق ہے، حمد ہے اس ذات کی کہ جس کا بنایا ہوا حیوان حق ہے، لاکھوں حمد ہیں اس خالق کی کہ جس کا بنایا ہوا یہ پورا کا پورا نظام حق ہے۔ اگر آپ کی سماعتوں کا پرندہ میرے ساتھ پرواز کر رہا ہے تو سن لیجئے، حمد ہے اس ذات کی جس کا بنایا ہوا انسان حق ہے، حمد ہے اس ذات کی جس کا بنایا ہوا حیوان حق ہے، حمد ہے اس ذات کی جس کا بنایا ہوا قرآن حق ہے، حمد ہے اس ذات کی جس کا بنایا ہوا یہ پورا کا پورا نظام حق ہے، اور لاکھوں حمد ہے اس جلیلۃ القدر خدا کی کہ جس کا بنایا ہوا پہلا علی اور آخری مہدی امام حق ہے۔ صلوات پڑھیں۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی 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 کوئی بات جی جنریٹر سٹارٹ کر۔ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ڈاکٹر صاحب آؤ گلاس میں۔ اعلان کرو نا جڑے باہر کھڑے نے اندر تشریف۔ یہ باہر کھڑے ہوئے مومنین پنڈال میں تشریف لے آئیں، مجلس اذان جاری ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اور لاکھوں حمد ہیں اس خالق کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان سے بڑھ کر ایک مسلمان بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں انسان نہیں کوئی اور مخلوق پیدا کر دیتا، اس نے ہمیں انسان بنایا اور اس سے بھی بڑھ کر مسلمان بنایا۔ اگر وہ چاہتا کسی کافر، کسی مجوسی، کسی عیسائی، کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا، لیکن اس نے لطف کیا اور ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان سے بڑھ کر ہمیں مومن بنایا، اور مومن سے بڑھ کر ہمیں نوکر کل ایمان بنایا۔ اور وہ ایسا عظیم
غفور الرحیم ذات ہے کہ وہ جہاں جس وقت جسے چاہتا ہے خلق کر دیتا ہے، پیدا کر دیتا ہے۔ وہ چاہے تو کسی وہ دیکھتا ہے کوئی اس لائق ہے کہ اسے جانور بنا دیا جائے تو وہ اسے جانور پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی دیکھتا ہے کہ یہ خمیر انسانیت کے لائق ہے تو وہ اسے انسان بنا دیتا ہے۔ پھر وہ انسان کو دیکھتا ہے جو کافر کے گھر میں پیدا ہونے کے قابل ہے اسے کافر کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے قابل ہے اسے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جو جس گھر کے قابل ہو، مسلمان کے گھر کے قابل ہے تو اسے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے، اگر مومن کے گھر کے قابل ہو تو اسے مومن کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے، اگر امیر المومنین کے گھر کے قابل ہو تو اسے امیر المومنین کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے جو انسانوں کے گھر کے قابل ہو اسے انسانوں کے گھر میں پیدا کر دیتا ہے، اور جو اللہ کے گھر میں پیدا ہونے کی صلاحیت رکھے اسے خانہ کعبہ میں اسے خانہ کعبہ میں پیدا کر دیتا ہے۔ وہ عظیم ذات ہے، وہ لطیف ذات ہے، وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ اور میں نے جو آیت سرنامہ کلام پیش کی سورہ شعراء آیت نمبر 23 آیت نمبر 23، عرض حکم خدابندی ہو رہا ہے کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے رسول، اے حبیب، اے میرے یاسین نبی، اے میرے طٰہٰ تاسین نبی، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مجتبی، ان لوگوں کو کہہ دیجئے یہ جو اجر رسالت کے متعلق کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ کو رسالت کا اجر دینا چاہتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے رسالت کے متعلق کچھ نہیں چاہیے مگر میری اہل بیت سے مودت کرو۔ ہر آیت کا شان نزول ہوتا ہے، اس آیت کا بھی شان نزول ہے۔ شاہ جی گروہ انصار نے ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا، اس بہت بڑے جلسے میں انہوں نے بہت بڑوں کے فضائل بیان کیے۔ سب نے اپنے باپ داداؤں کے فضائل بیان کیے، اپنی بہادریوں کے قصے بتائے، اپنے خاندان کے پرچم کی سربلندی کی باتیں کی۔ روایات کہتی ہیں، تاریخ کہتی ہے کہ اس مجمع میں عبداللہ ابن عباس یا رسول کے چچا محترم عباس ابن عبد المطلب تشریف فرما تھے۔ وہ کھڑے ہوئے، کہا اے گروہ انصار، چاہے تم لوگوں کو جتنی بھی فضیلت حاصل کیوں نہ ہو جائے، تمہارا ہم بنو ہاشم کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ اس مناظرے، اس بحث و مباحثے کی خبر، اس جلسے کی خبر رسالت مآب کو ہوئی۔ آپ جو بھی کام سر انجام دے رہے تھے اس کو وہیں پہ چھوڑا اور اس جگہ پر آ گئے جس جگہ پر یہ جلسہ منعقد ہو رہا تھا۔ رسول پاک آئے، فوراً کہا اے گروہ انصار، انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ابن عبداللہ اللہ کا نبی ہوں، تم بتاؤ کون ہو؟ تم پہلے کافر تھے، تم کئی ہزار بتوں کو خدا مانتے تھے، ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلمان کیا اور کئی ہزار بتوں کی نجاستوں سے بچایا۔ تم لوگ وہ ہو جو اپنی بیٹیوں کو اسلام سے پہلے زندہ درگور کر دیے جاتے تھے،
ہماری وجہ سے تم نے اتنے بھیانک اور گندے کاموں کو چھوڑ دیا اور ایک دین مبین کی طرف آ گئے۔ کیا تم لوگ پہلے گمراہ نہ تھے کہ ہماری وجہ سے اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی؟ کیا تم جاہل نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے تمہیں علم عطا کیا؟ لوگ ایسے خاموش ہو کر بیٹھ کے جیسے آپ بیٹھے ہیں، جیسے ہی رسالت مآب اپنی گفتگو کمال مکمل کر چکے تو سب نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، بے شک یا رسول اللہ ہم بتوں کے پجاری تھے، آپ نے اللہ کی وحدانیت کا قائل کیا، ہمیں اسلام دیا، بے شک ہم زندہ بیٹیوں کو درگور کر دیتے تھے، آپ نے ہمیں شعور بخشا، ہم گمراہ تھے، ہم جاہل تھے، آپ کی وجہ سے علم حاصل ہوا ہمیں، آپ نے ہماری وجہ سے بہت سی تکالیف اٹھائی، آپ نے ہماری وجہ سے پتھر کھائے، لوگوں نے آپ کو ہماری وجہ سے جادوگر کہا، آپ پر تہمتیں لگائیں، آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، اس سب کے بدلے آپ حکم فرمائیے کہ ہم آپ کو کیا عطا کریں، کیا آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اس سے پہلے کہ رسول کچھ فرماتے، جناب جبرائیل سورہ شعراء آیت نمبر 23 لے کر نازل ہوئے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم بھوکھوں سے کچھ نہیں لینا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے، میں اللہ اجر رسالت کے متعلق کوئی سوال نہیں کرتا مگر رسول کے قربا سے مودت کرو۔ تقریباً 95% علماء اہل سنت نے یہ تحریر کیا کہ یہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، پنجتن پاک کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تقریباً 95% علماء اہل سنت نے صلوات بر محمد والی محمد علماء اہل سنت نے اقرار کیا۔ حاکم اصفہانی صاحب نے اس آیت کا شان نزول اپنی کتاب شواہد التنزیل میں لکھتے ہوئے فرمایا کہ رسول پاک نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک لمبا چوڑا خطبہ دیا۔ رسول نے فرمایا ان اللہ خلق الانبیاء من اشجار شتیٰ، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو مختلف شجروں سے پیدا کیا۔ انا و علی من شجرۃ واحد، مجھے اور علی کو ایک ہی شجرے سے پیدا کیا۔ انا اصلھا و علی فرعھا، میں اس شجرے کی اصل ہوں، علی اس شجرے کی فرع ہیں۔ و فاطمہ تو لکاھھا، اور فاطمہ میری بیٹی اس شجرے کے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ جس کی دہلیز پہ نبوت اور امامت پرواز کرے اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ فرمایا جس شجرے کی اصل میں ہوں، فرع علی ہے، فاطمہ خوراک کا ذریعہ ہے۔ والحسن والحسین ثمارھا واشیاؤنا اوراقھا، جاؤ مشرق سے لے کر مغرب تک، گھر کے سرات سے لے کر چڑیات تک، کافر کافر شیعہ کافر کہنے والے جاہل ملاؤں کو اکٹھا کر کے لاؤ۔ رسول نے فرمایا جس شجرے کی اصل میں ہوں، فرع علی ہے، فاطمہ خوراک کا ذریعہ ہے۔ واشیاؤنا اوراقھا، ہمارے ماننے والے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں، ہمارے ماننے والے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں۔ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کوئی مٹی کی بنی ہوئی کچی دیوار نہیں جو تمہاری ٹھوکروں سے گر جائے گی۔ ارے جس مذہب کو تمہارا اتنا بڑا یزید لاکھوں کی فوج لے کر ختم نہ کر سکا، یہ مٹھی پر یزیدیت اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ رکن رسول نے فرمایا ان اللہ خلق الانبیاء من اشجار شتیٰ، انا وعلی من شجرۃ واحد، انا اصلھا وعلی فرعھا وفاطمہ لکاھھا والحسن والحسین ثمارھا واشیاؤنا اوراقھا، لو ان عبدا ابت بین الصفا
والمروہ الف آمن ثم الف آمن ثم الف آمن. خدا کی قسم اگر ایک بندہ 1000 سال عبادت کرے پھر 1000 سال صفا مروہ کے درمیان عبادت کرے ثم الف آمن پھر 1000 سال عبادت کرے ثم الف آمن پھر 1000 سال عبادت کرے 5000 سال عبادت کرے حتی یسیرہ کشند الفانی ثم لم یدرک محبتنا کبہ اللہ علام منہر یفنان. اتنی عبادت کرے کہ چمڑے کی مشق اس طرح خشک ہو کر بچ جائے حتی یسیرہ کشند الفانی ثم لم یدرک محبتنا کبہ اللہ علام منہر یفنان. اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں میں اسے ناک کے نتنوں کے بال جہنم میں گراؤں. اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تو میں اسے ناک کے نتنوں کے بال جہنم میں گراؤں گا. لمبا چوڑا شواہد و تنظیر صحابی ابو امامہ باہلی ہیں روایت کر رہے ہیں. صلوات پر محمد علیہ. اس آیت کے ضمن میں لمبا چوڑا رسول پاک نے خطبہ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ اہل بیت کی محبت کا درجہ کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. اور آپ خاموش ہو گئے. اس آیت کے ترجمے پہ ذرا غور فرمائیے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کلا اسألکم, اے رسول کہہ دیجئے کہ اسألکم متکلم کا صیغہ ہے 13واں صیغہ کہ اسألکم میں سوال نہیں کرتا ہے. سوال میں اللہ تم سے اجر رسالت کے متعلق کوئی سوال نہیں کرتا, کچھ مانگتا نہیں. یا اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے, تو وحدہ لا شریک ہے, تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو ہم فقیروں سے مانگ رہا ہے, تو خالق ہے دو جہاں ہم سے مانگ رہا ہے. چلو الفاظ تبدیل کر دوں, تو محمد و آل محمد علی اور محمد جیسی مخلوق کا خالق ہو کر ہم سے مانگ رہا ہے. تو اللہ کل شیء قدیر ہو کر ہم سے سوال کر رہا ہے, ہم سے مانگ رہا ہے. تو عجب نہیں کہ آواز قدرت آئی. رضی صاحب میں ان لوگوں کو, ان جاہلوں کو بتانا چاہتا ہوں جو ہر اہل غیر نتھو خیرے کو محمد و آل محمد کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے نزدیک اہل بیت کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میں اللہ ہو کر ان کی خاطر مانگ سکتا ہوں. میں اللہ ہو کر ان کی خاطر مانگ سکتا ہوں. قرآن بڑا پڑا ہے, اٹھا لے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. امر کا صیغہ ہے اقیم, قائم کرو, یہ حکم ہے, سوال نہیں. وآتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو, یہ بھی حکم ہے, سوال نہیں. اتموا الصیام الی اللیل, روزے کو تمام کرو رات کے وقت. اگر بندے سورج دیکھ کر دن کی روشنی میں افطار کر لیں تو ان کی اپنی مرضی. اللہ فرما رہا ہے اتموا الصیام الی اللیل, روزے کو تمام کرو رات کے وقت, یہ بھی اللہ کا حکم ہے, سوال نہیں. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, یہ بھی اللہ کا حکم ہے, سوال نہیں. یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو, یہ بھی اللہ کا حکم ہے, سوال نہیں. جہاں نماز کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, حج کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول ان لوگوں کو بلاؤ, ان
لوگوں کو بلاؤ، مجمع اکٹھا فرماؤ، من کنت مولا ہوں فہذا مولا علی علیہ السلام کو بلاؤ، پلانوں کا ممبر بناؤ اور ان کا ہاتھ بلند فرما کے من کنت مولا ہوں فہذا عرش مولا کا اعلان فرماؤ اور ان لوگوں کو بتاؤ یہ بھی اللہ کا حکم ہے، سوال نہیں۔ ہر جگہ حکم ہو رہا، یہاں پر اللہ سوال فرما بتایا، ہمیں بتائی اہل بیت کا مرتبہ کہ میں اللہ ہو کر ان کی خاطر مانگ سکتا ہوں، اور فرمایا مودت کرو اہل بیت سے، مودت کرو اہل بیت سے، اہل بیت اور صحابہ۔ بس قبلہ صاحب تشریف فرما ہے اور جتوئی صاحب غلام جعفر، علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ بس آخری جملہ ان کی جو ہے خدمت میں عرض کروں گا، وہ بھی سماعت فرمائیں گے۔ اور جی بابا سے بلند تر سلام۔